دیکھا کان من الجن ففسق عن امر ربی، لیکن عبادت گزار تھا، اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار تھا. اس کو یہ گمان تھا کہ میرے علاوہ اللہ کے یہاں کوئی مقرب نہیں ہوگا، میرا ہی مرتبہ زیادہ ہے، کیونکہ جنات پیدا کیے گئے ہیں انسانوں سے پہلے. لیکن جب اس کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ تو اپنے آپ کو اللہ کا مقرب سمجھتا تھا، لیکن اللہ نے جب فرشتوں سے سجدہ کروایا تو اب جو ہے عام زبان میں سمجھیے کہ اپنی کرسی ہٹتی نظر آئی، اپنا پوزیشن اسے نکلتا ہوا نظر آیا، اپنا درجہ اسے کم ہوتا ہوا نظر آیا، تو حسد میں مبتلا ہو گیا. اب وہاں سے لے کر جب سے اس نے بھی قسم کھائی ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت اور جلال کی قسم، اس آدم کی اولاد کو میں بہکا کر رہوں گا. اللہ نے بھی کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرا زور تو انہی پر چلے گا جو تیری اتباع کرنے والے ہوں گے، لیکن جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی داؤ، تیرا کوئی فریب نہیں چلے گا. اب جو نائب ہونے کی ناطے، خلیفہ ہونے کے ناطے انسان کو جو کام، خصوصاً انبیاء علیہ السلام کو جو چیز اللہ نے سپرد کی تھی، اللہ نے دیا تھا، اس کے مخالفین ہمیشہ رہے. اسی لیے اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ کافروں کو ناپسند ہو، کافروں کے دل پر ناگوار گزرے، کافروں کو اس سے سخت تکلیف ہو، اسلام کا چراغ روشن ہو کر رہے. آج دنیا میں جو سازشیں نظر آتی ہیں، بلکہ اس وقت سے بھی ہیں، لیکن آج کے حالات وہ یوں نظر آتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، اور اسلام کے خلاف سازشیں کی جائیں، پروپیگنڈے کیے جائیں، مسلمانوں کے دلوں میں انتشار پیدا کیا جائے، ان کو بہکایا جائے، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے. ان کے ذہنوں میں شک پیدا کیا، انہیں اس بات سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ مسلمانوں کی لسٹ میں مسلمانوں کے نام مسلمان رہیں، اس سے کوئی ڈر نہیں ہے، اس سے کوئی خوف نہیں ہے. ان کو ہر اس مسلمان سے ڈر ہے جو اللہ کے گھر کو آباد کرنا چاہتا ہے یا اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی محنت کرنا چاہتا ہے. کہیں اللہ کے نبی کی سنت اس کے جسم پر نظر آتی ہے یا اللہ پر ایمان توکل نظر آتا ہے تو ان لوگوں کو خوف ہونے لگتا ہے. تو اس کے خلاف سازشیں، خبریں، پروپیگنڈا سب کچھ ہوتا ہے اور ایسا ہوتا آ رہا ہے. لیکن اسلام کی یہ تاریخ رہی ہے، امت مسلمہ کی یہ تاریخ رہی ہے، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. یہ امتحان تو ہر دور میں آئے، لیکن کسی کے اسلام سے خارج ہو جانے سے، کسی کے ایمان چھوڑ دینے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اگر یہ بتلایا جائے کہ فلاں آدمی نے اسلام چھوڑ دیا ہے، وہ ایمان سے نکل گیا ہے، لوگ وسوسے میں آئیں گے، لوگوں کے دلوں میں شک آئے گا. خصوصاً ہندوستان کا میڈیا اس بات کو باور کرانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، اسلام سے نکل رہے ہیں، اسلام کی یہ خوبیاں نہیں ہیں.
اور قرآن کریم پر اعتراض ہو، قرآن کریم کی آیات پر اعتراض ہو، اور قرآن کریم کے احکامات پر اعتراض ہو، یہ تو برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن ہمیں اس بات سے یہ سبق لینا ہے کہ اسلام جتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی خوف ان کے دلوں میں بڑھتا جا رہا ہے، اتنا ہی خوف ان کے دلوں میں بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ سازشیں اتنے اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پودا لگایا ہے، جو قربانی دی ہے، طائف کا سفر ہو یا جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، یا ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس لائن سے، جس محنت پر گزری ہے، انہی دو چیزوں کو نشانہ بنا کر اسلام اور اسلام کی محنت، اسلام اور اسلام کی محنت پر آج ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، سازشیں کی جا رہی ہیں۔ وہ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ اسلام کے پھلتے پھولتے درخت کو، اسلام کے روشن چراغ کو بجھانے کی کوششیں ہر طرف سے ہو رہی ہیں اور ان کی سازشیں ناکام ہو رہی ہیں، اور اللہ رب العزت ان مخلص بندوں کے ذریعے سے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پاکیزہ بندے ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں سے، ان کی برکت سے اللہ رب العزت اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت ہر دور میں کرتے ہیں۔ اس بات کی دلیل یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس قوم میں، اس امت میں، اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ رب العزت نے اس وقت بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیاوی کے ساتھ موجود تھے، اللہ نے سب قوم کو ہلاک ایک ساتھ نہیں کیا۔ اب جو حیات برزخی کے ساتھ موجود ہوں گے تو اللہ رب العزت اب بھی ساری قوم کو بیک وقت ہلاک نہیں کرے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات برزخی حاصل ہے، اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے اطاعت گزار بندے جو اللہ کے نبی کی پیروی کرتے ہیں، انہی مخلص بندوں کی وجہ سے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس اسلام کے پھیلانے والوں کی محنت کو اور اسلام کے پھیلنے کو دہشت گردی قرار دیا جائے، اور اس کام کو، جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور سارے نبیوں نے کیا، اور اللہ نے انی جاعل خلیفۃ فی الارض، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا جو کام سونپا ہے اپنے نائب کو، وہ یہی کام تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کرائیں، اللہ کی طرف بلائیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کیا اسلام ایسا ہو گیا کہ ناچ گانے والوں کو عزت دی جائے بلا کر؟ اس سرزمین پر، جس سرزمین پر اللہ کے حبیب نے اپنے آنسو بہائے ساری امت کے لیے، اس سرزمین پر، جس سرزمین پر اللہ کے حبیب کا خون گرا ہے، اس کام کو، اس اللہ کے نام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آج اسی جگہ پر ایکٹروں کو بلا کر، ناچنے گانے والی بازاری عورتوں کو بلا کر ان کو عزت دی جائے؟ خدا کی قسم وہ حدیث یاد آ رہی ہے، وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ۔ ہلاکت ہے عرب کے لیے، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس وقت عرب کے لیے جب ان میں برائی غالب ہو جائے گی، شر غالب ہو جائے گا، ان میں بے حیائی عام ہو جائے گی، ان میں برائی عام ہو جائے گی، یہاں سے ہلاکت ہوگی عرب۔ اگرچہ کہ عربوں کی صفات یہ ہیں کہ ان میں ایمان میں بڑی مضبوطی ہوتی ہے، وہ شرک سے بڑے دور ہوتے ہیں، ان کے اخلاق بڑے عمدہ ہوتے ہیں، ان کے اوصاف بڑے عمدہ ہوتے ہیں، لیکن وہی بات ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
جو کوئی برا کام دیکھے اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق اس کو ہاتھ سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا اپنی زبان سے برائی کو روکے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، جب آدمی روکنے کی طاقت رہنے کے باوجود نہ روکے اس کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، اس کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے. آخری درجہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ بتلایا گیا. یہ تبلیغ کی محنت، یہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا کیا کھیل کود ہے کہ اللہ کے حبیب کے سارے امتی، اللہ کے حبیب کے سارے صحابہ اس میں لگے ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک، اور سارے انبیاء نے اس راستے میں اپنی جانیں قربان کی اور اپنی تمام خواہشات کو پس پش ڈالا اور اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، اپنے مال کو قربان کیا، تکلیفیں برداشت کی. کسی خاص جماعت کا کام دعوت نہیں ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا کسی خاص جماعت تبلیغ کا کام نہیں ہے، یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے. طریقہ الگ ہو سکتا ہے، کام ایک ہی ہے کہ اللہ کی طرف پہنچایا جائے اللہ کے بندوں کو، چاہے تزکیے کے ذریعے سے ہو، چاہے دعوت کے ذریعے سے ہو، چاہے طریقت و سلوک کے ذریعے سے ہو، چاہے تعلیم و تعلم کے ذریعے سے، چاہے قیدیوں کو چھڑایا جائے، چاہے اللہ کے بندے جو بیوہ ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کی رہبری کی جائے. ایک جانور کو جو اگر بھوکا پیاسا ہے اسے پانی پلایا جائے، یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے راستے ہیں. کوئی ایک خاص چیز مخصوص نہیں ہے، لیکن سازش اس طرح کی جا رہی ہے تاکہ ایک جماعت کو خصوصاً بدنام کر کے اس کے کام پر روک لگائی جائے، اس لیے کہ ساری دنیا پہچانتی ہے کہ دعوت و تبلیغ کی محنت ساری دنیا میں سورج کے روشنی کی طرح عام ہے. ہر فرد اس میں بلا کسی اپنے غرض کے شامل ہوتا ہے، اپنے آپ کو سدھارتا ہے، دوسرے کو سدھارنے کی فکر کرتا ہے. ہر عام آدمی کو، ہر ایک انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے ہر جماعت میں بھی خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن خامیوں کی وجہ سے خوبیوں کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. کتنے مدارس آباد ہوئے جماعت دعوت و تبلیغ کی برکت سے، کتنی مسجدیں آباد ہوئیں، کتنے علماء پیدا ہوئے. ہماری زندگیاں، ہمارے باپ دادا کی زندگیاں اسی محنت کی وجہ سے روشن ہوئی ہیں اور دین اور اسلام کی طرف راغب ہوئے ہیں. کئی شرابی تہجد گزار بن کر دنیا سے گئے ہیں، کئی سود لے کر تجارت کرنے والے، کئی ناجائز چیزوں میں ملوث رہنے والے اللہ کے ولی بن کر گئے ہیں. اس سے انکار نہیں ہے کہ خامیاں ہوں گی تو ضرور ہوں گی خامیاں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. اس لیے کہ کام کے چلتے چلتے جب عرصہ دراز ہو جاتا ہے اس میں خوبیاں اور خامیاں آ جاتی ہیں. لیکن اگر آج ہم نے دین کی محنت کو بدنام ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی، کل کو ہماری مسجدوں پر بھی حرف آئے گا، ہمارے مدرسوں پر بھی حرف آئے گا، ہمارے اعمال پر بھی حرف آئے گا، اور ہمارے ٹوپی پہننے پر بھی حرکت آئے گی، اور ہماری سنت رکھنے پر بھی آواز اٹھے گی. آج اس بات کو ہم جان کر چلیں کہ دین اسلام کا فروغ دنیا میں سب سے اہم کام، چاہے کسی بھی لائن سے ہو، چاہے کسی بھی جماعت کے ذریعے سے ہو، چاہے کوئی بھی طریقہ کار اختیار کیا جائے، اسلام کی اور مسلمانوں کی عزت و ترقی کے لیے جو انسان آج کام کرے گا وہ خود اسلام پر باقی رہے گا، ورنہ اس آدمی کا خود اسلام پر باقی رہنا مشکل ہوگا. اس کا خود اسلام پر باقی رہنا مشکل ہوگا. ایسا زمانہ فتنوں کا ہے، ایسا زمانہ آج قریب آ چکا ہے. دجال نے اپنے دجل کو اور اپنے فریب کو پھیلا دیا ہے، اور جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ دور ہوتا جائے گا اتنی ہی فتنوں آزمائشوں سے ہم کو گزرنا ہوگا.
لیکن وہی آدمی اپنے ایمان کو اس وقت بچا سکے گا جو اپنی بنیاد سے لگا رہے گا. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. جب تک پتا درخت سے ملا ہوا ہوگا اسے جڑا ہوا رہے گا. اس کی خود کی زندگی ہے, اس کی خود کی حیات ہے, وہ خود باقی رہتا ہے اور درخت کو بھی باقی رکھتا ہے. بالکل اسی طرح آج اسلام کے چاہنے والوں کے لیے ضروری ہے اسلام کے پھیلانے اور مسلمانوں کی ترقی اسباب کی جتنی چیزیں ہیں, ترقی کے جتنی کوششیں ہیں, وہ تمام کسی بھی لائن سے کیے جائیں. سوشل میڈیا ہو یا کسی بھی لائن میں وہ ہوں, اگر نہ کریں گے خود اللہ کے یہاں تو سوال پوچھا جائے گا, اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا, اور خود جو ہے اپنی ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. ایمان کے لیے ایک راستہ نہیں ملے گا. ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ حرم کے علاقے میں ایک لاش ہے جو کفن سے لپٹی ہوئی ہے. ایک عورت نے خواب دیکھا تھا, ایک نیک صالح عورت نے خواب دیکھا تھا. تو اس ایک بزرگ نے حال ہی میں چند 2-3 مہینے پہلے یا 5-6 مہینے پہلے ایک نیک برگزیدہ عورت نے خواب دیکھا کہ حرم کی مسجد میں, حرم کے احاطے میں ایک لاش ہے جو کفن سے لپٹی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لاش کو دے دو, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ہے اور اس کو میں جنت البقیع میں دفن کرنا چاہتا ہوں. یہ خواب انہوں نے اس اللہ کے بندے, اللہ کے ولی سے, بزرگ سے, اس عورت نے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے. خواب کوئی دین کے احکام میں دلیل کے طور پر نہیں ہوتا, صرف عبرت کے لیے ہم کو بیان کرنا ہے اور سننا بھی ہے. کوئی دلیل شرعی نہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھ لیا تو صبح میں اٹھ کر ہم کام کریں, ایسا نہیں ہے. کوئی دلیل شرعی نہیں ہوتی. دلیل شرعی وہی ہوتی ہے جو قرآن و سنت سے. لوگ جو ہے خوابوں کی بات سن کر بہت اعتراض کرتے ہیں کہ اس کتاب میں جو تعلیم کی جاتی ہے فضائل اعمال میں بہت سارے خواب ہیں, اس میں ایسی باتیں ہیں, یہ کیا عقیدہ ہے. خواب پر مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہوتا. خصوصاً اس بات کو سمجھ لیا جائے, اپنے ذہنوں میں کوئی بات ہے تو اسے کلیئر کر لیں. جماعت دعوت و تبلیغ کا عقیدہ وہی ہے جو علماء دیوبند کا ہے, جو اہل سنت والجماعت کا ہے. شرک و بدعت کا شائبہ اس میں ہرگز نہیں ہے, جیسا کہ آج کل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہ شرک و بدعت کی جماعت ہے, یہ خبر پرستی کرنے والی ہے. خدا کی قسم عقائد میں جب تک اللہ کے نیک بندے اور علماء دیوبند کے ثبوت موجود ہیں, انشاءاللہ العزیز اہل سنت والجماعت میں شرک کے عقائد ہرگز نہیں آئے, انشاءاللہ العزیز ہرگز نہیں آئے. اس لیے کہ شرک کو اللہ رب العزت بہت ہی ناپسند کرتے ہیں اور مشرک کی معافی ہرگز نہیں ہوگی. ایسے عقائد نہیں ہیں. خواب تو ایک عبرت کے لیے ہوتا ہے کہ اس